عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے، اس سے اپوزیشن کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں عام آدمی جو ہے، عام آدمی اگر اس کو پہلے کو سمجھ نہیں بھی تھی تو آج انہوں نے یہ جو پوری قوم کی شمع خراسی کی ہے 1 گھنٹہ، تو آج سب کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کس طرح کا انسان ہے. یعنی یو ٹرن لینا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ تو جو تھا سو تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جس طرح کی گفتگو فرما رہے تھے، اس کے بعد تو ایک ہی بات رہتی ہے کہ ایک کمیشن جو ہے وہ فارم ہونا چاہیے، اور ان کی جو ذہنی صحت ہے اس کے متعلق جو ہے نا، اس کے متعلق اس کا تعین ہونا چاہیے. یہ ایسا آدمی ہے کہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے اور جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں اگلے 2 دن میں جو ہے یہ کیا کر کے جائے اور کس طرح سے جائے. صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، ابھی آپ کے مائک میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن اختر مینگل صاحب آج یہ بھی آپ کے خلاف صاحب اختر مینگل صاحب آج ایک اجلاس ہوا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا. اس اجلاس میں اپوزیشن کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ اس اجلاس میں شرکت کریں. اس سے پہلے اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس اجلاس میں ہمیں بلایا جائے گا تو ہم جائیں گے. آپ ذرا سن لیں کہ احسن اقبال صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا اس بارے میں. ہم نے مطالبہ کیا ہمیں دکھائیں، ہم سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نظر ثانی کر لیں، دکھائیں نا آف دا ریکارڈ. آپ نے کہا تھا شیئر کریں اپوزیشن کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن آپ کی حمایت کر دے. اگر اتنی بڑی دھمکی پاکستان کی ریاست کو، یہ آپ بہت بڑی آفر کر رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی ایسی نیشنل سیکیورٹی رسک ہے تو نیشنل سیکیورٹی رسک کا تو سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. جی اختر مینگل صاحب، پہلے کہا گیا کہ ہم جائیں گے، آج نہیں گئے آپ. حمید مرزا صاحب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو آن بورڈ لینے کے لیے 1 دن پہلے ان کو انفارم کیا جاتا. آپ ایک تو اسمبلی کا اجلاس بھی اس ٹائم پہ آپ نے بلایا ہوا ہے، جو ایک اہم مقصد ہے جو ہم لوگوں نے ریزولوشن موو کیا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے اس ریزولوشن کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے یہ ٹائمنگ فکس کی گئی. وہ آپ صبح بھی منگا سکتے تھے، اس کے لیے دوسرا دن بھی آپ مقرر کر سکتے تھے. لیکن اس میں تھوڑی کنفیوژن بھی ہے. جی ہاں، کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ ایک تو ہے نا، یہ سیکورٹی کونسل جس کو پرائم منسٹر پریزائڈ کرتے ہیں اور سروسز چیف بھی ہوتے ہیں، باقی اس کے رکن ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کی آج انہوں نے میٹنگ کی ہے. لیکن یہ جو آج انہوں نے موشن پیش کی تھی ہاؤس میں، وہ تو کچھ اور تھا. وہ تو کوئی ہمیں ادھر آ کے جو ہے وہ وزیر خارجہ صاحب کو بریفنگ دینا چاہتے تھے، جس کی موشن جو ہے وہ پھر ٹرن ڈاؤن ہوئی ہے اور وہ موشن پاس نہیں ہو سکی. اچھا، یہ کو وزیر خارجہ صاحب جو ہے وہ آگے ہمیں بریف کرنا چاہتے تھے. اس کے اوپر کیا بریفنگ لینی تھی؟ سلیم صاحب یہ آپ نے بھی تقریر سنی ہے، یہ عمران خان کی آپ کے خیال میں آخری تقریر ہے؟ آج آپ کو بھی آخری دفعہ تکلیف دی ہے انہوں نے؟ جی، آخری تقریر ہے، اور بدقسمتی سے آخری تقریر میں بھی جو قوم کے نام تھا اس میں بھی انہوں نے کچھ تاریخی حقائق سے متعلق بہت غلط بیانی سے کام لیا. مثلا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرون اور امریکہ کے وار کی میں پہلے دن سے مخالفت کر رہا تھا، اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے کبھی ڈرون حملوں کی مخالفت نہیں کی. اب یہ چیز ریکارڈ میں ہے کہ ہر ڈرون حملے کے خلاف پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ان دونوں نے دفتر خارجہ نے جو احتجاج ہوتا ہے وہ احتجاج کیا ہے. یعنی یہ ریکارڈ پہ والی چیزیں ہیں. دوسرا، اس نے یہ کہا کہ میں پہلے دن سے مخالف ہوں. تو آپ بھی اس سبجیکٹ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے بھی دودھ کے دانت اسی پہ توڑے ہیں کہ اکتوبر میں مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، ان کو اڈے دیے، ان کو روٹ دیا، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی. عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے اس پالیسی کے سپورٹ میں. اور اس کے بعد عمران خان نے ڈرون اٹیکس کی حمایت کی ہے؟ نہیں، یہ بیان اس کا ریکارڈ پہ ہے کہ مشرف صاحب نے جو فیصلہ کیا 9/11 کے بعد، جو فیصلہ 9/11 کے بعد، یہ درست ہے. اور اس کے سوا اور اس سے پہلے عمران خان نے مشرف کے ریفرینڈم کی بھی حمایت کی. اچھا نہیں، اچھا یہ ہوا 2001 میں اکتوبر میں، ریفرینڈم ہوا 2002 میں. ریفرینڈم میں یہ چیز ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان صاحب مشرف کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. پھر اب تو مشرف صاحب خود بھی ریکارڈ پہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مجھے کیا کہتا رہا اور مجھے سپورٹ کرتا رہا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈرون حملوں کے خلاف
پہلا جلوس نکالا تھا عوامی نیشنل پارٹی نے، جب ڈماڈولا پہ ہوا تھا تو اسفندیار ولی کی قیادت میں چکدرا سے وہاں تک 2006 میں، اور جماعت اسلامی نے بھی ٹھیک کیا ہے، تھا. وہ تو نہیں، اگر اس حساب سے دیکھیں تو وار آن ٹیرر کی پہلے دن سے اس لیے ڈماڈولا کا مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں ڈماڈولا میں خود گیا تھا، اور ہارون الرشید صاحب جو ایم این اے تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مشرف کی پالیسی کی پہلے دن سے مخالف جو تھے وہ مثلا میں نہیں تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں مولانا فضل الرحمان تھے، سراج الحق تھے، جو مذہبی جماعتیں تھی. آج وہ بن گئے امریکی ایجنٹ، اور عمران خان بن گئے یہ. پھر یہ کہ ہمیں ان کو یہ بتانا ہوگا، یہ سمجھانا ہوگا آج تقریر میں کہ تم نے کون سا عملی قدم امریکہ کے خلاف اٹھایا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ پہ اتنا تپا ہوا ہے.